بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، آخری سبق میں ہم نے عرض کیا تھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے شام کی طرف دوسرے سفر کے حوالے سے کہ وہاں پر دوسرے سفر میں بھی ایک راہب سے ملاقات ہوئی تھی جس کا نام کیا تھا؟ نستورہ تھا۔ اب سوال اگلا یہ ہے کہ نستورہ راہب نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کے بارے میں کس کو آگاہ کیا تھا، کس کو مطلع کیا تھا، کس کو بتایا تھا؟ تو اس کا جواب ہے کہ میسرہ کو۔ ٹھیک ہے، میسرہ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا غلام تھا۔ خدیجہ رضی اللہ عنہ کا مال لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے نا، ابھی شادی نہیں ہوئی تھی، شام ان کا مال لے کر بیچنا تھا، منافع جو ہے نا وہ آپس میں تقسیم کرنا تھا، مزاربتی میں نے آپ سے عرض کیا تھا۔ تو میسرہ خدیجہ کا رضی اللہ عنہ کا غلام ساتھ تھا، نستورہ راہب نے میسرہ کو بتا دیا تھا۔ اگلا سوال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا سامان لے کر ملک شام کا سفر کیا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون تھے؟ تو اس کا جواب ہے خدیجہ رضی اللہ کا غلام میسرہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اپنا غلام ساتھ بھیجا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے۔ ٹھیک ہے نا۔ اگلا سوال ہے کہ ابو طالب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر محبت رکھتے تھے؟ ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، حضرت علی کے والد، ابو عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دادا کے بعد کس نے پرورش کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ ابو طالب۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کے بغیر کھانا نہ کھاتے تھے، ہر جگہ اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ یعنی ابو طالب جو ہے نا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دسترخوان پر نہ ہوتے تو کھانا شروع نہیں کرتے تھے، بچے بیٹھے اپنے بچے بیٹھے، ان کو کہتے تھے انتظار کر جب تک محمد نہیں آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم کھانا شروع نہیں کرتے تھے اور ہر وقت اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ بحیرہ راہب نے، یہ بحیرہ ہم پڑھتے لیکن اصل میں بحیرہ ہے، ٹھیک ہے، بحیرہ راہب نے حضرت ابو طالب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا ہدایت دی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنے کی، کس بچے کی حفاظت کرے اس کے بڑے شان ہوگی وغیرہ ذالک۔ اگلا سوال ہے کہ مکہ مکرمہ میں اہل مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا رکھا تھا؟ یعنی مکہ مکرمہ میں لوگوں کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس نام سے مشہور تھے؟ تو اس کا مطلب، اس کا جواب ہے الامین۔ امین کا معنی ہوتا ہے امانت دار۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشہور تھے امین کے لقب سے کہ امانت دار شخص ہے، یہ خیانت نہیں کرتا، ہر کام میں امانت دار ہے۔ اگلا سوال ہے کہ ابو طالب کا اصل نام کیا تھا؟ ابو طالب، تو ابو طالب کا اصل نام تھا عبد مناف۔ عبد مناف نام تھا، ابو طالب کو نہیں تھا، اس لیے کہ طالب سب سے بڑے بیٹے کا نام تھا۔ طالب سب سے بڑے بیٹے کا نام، ابو طالب کے 4 بیٹے تھے نا، طالب، ٹھیک ہے، عقیل، جعفر اور علی، تو بڑے بیٹے کے نام کی وجہ سے کنیت ابو طالب ہو گئی۔ آگے بات آ رہی ہے، اگلا سوال ہے ابو طالب کے سب سے بڑے بیٹے کون تھے؟ طالب تھے۔ ابو طالب کے کتنے بیٹے تھے؟ یہاں پر انہوں نے 5 لکھے ہیں لیکن مشہور جیسے میں نے عرض کیا کہ 4 تھے۔ ابو طالب کی بیٹیاں کتنی تھیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ 3 بیٹیاں تھیں، ٹھیک ہے، اور ایک تو مشہور ہے بیٹی ام ہانی، ٹھیک ہے، ام ہانی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرتی بہن تھی۔ اگلا سوال یہ ہے کہ ابو طالب کی وفات کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف کیا تھی؟ اس کا جواب 50 سال، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ابو طالب کے وفات کے وقت 50 سال تھی۔ 8 سال سے ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش شروع کی جب عبد المطلب کا انتقال ہوا، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے کس کی سرپرستی میں ہوا؟ ابو طالب کی سرپرستی میں ہوا، ٹھیک ہے، ابو طالب کے مشورے سے ہوا۔ اس نکاح کی تفصیل میں نے وہ تفصیل سیرت کے سلسلے میں بیان کی ہے۔ اگلا سوال ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کا خطبہ کس نے پڑھا؟ ابو طالب نے۔ جواب اس کا ہے ابو طالب نے خطبہ پڑھا
باقاعدہ نکاح ہوا. ٹھیک ہے جی. اگلا سوال ہے کہ خدیجہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف کیا تھی؟ 25 سال تھی. ٹھیک ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور خدیجہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کر رہے تھے تو عمر کتنی تھی؟ 25 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تھی. ٹھیک ہے. اگلا سوال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی عمر کیا تھی؟ تو اس کا جواب ہے کہ 40 سال. یعنی خدیجہ رضی اللہ عنہ کی عمر 40 سال تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی. یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 15 سال بڑی تھی. ٹھیک ہے. اور اس سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا نکاح 2 جگہ پر ہوا تھا. پہلے 2 جگہ سے بیوہ تھی. گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تیسرا نکاح تھا اور دونوں شوہروں سے اولاد بھی تھی. سمجھ آ گئی؟ اچھا جی. اگلا سوال ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کہاں تھی؟ ٹھیک ہے. تو اس کا جواب دونوں مونڈھوں کے درمیان. میں نے آپ سے عرض کیا تھا نا، ادھر دونوں کندھوں کے درمیان جو ہے نا، یہ مہر نبوت تھی، نبوت کی مہر تھی، یہ نشانی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی. ٹھیک ہے. یہاں پر اچھا جی. اگلا سوال یہ ہے کہ جنگ فجار کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کیا تھی؟ یہ مشہور جنگ ہوئی ہے جو ہے نا وہ قریش کی. اس کا جواب ہے 14 سال. اچھا، جنگ فجار کس مہینے میں ہوئی؟ اس کا جواب ہے شوال کے مہینے میں ہوئی. سمجھ آ گئے کہ نہیں آئی؟ جی. کسی کے ذہن میں کوئی سوال تو نہیں ہے جی؟ اچھا جی. وما علینا الا البلاغ.